الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين یا رب العالمین. حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت یہ ایمان کا لازمی جزو ہے. اس لیے کہ دین کا وجود باقی نہیں ہے صحابہ کے بغیر. قرآن مجید ہم تک پہنچا تو اسے بین الدفتین کرنے والے، دو گتوں کے درمیان میں جمع کرنے والے، ایک مصحف پر امت کو اکٹھا کرنے والے بھی صحابہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی تو تمام کی تمام احادیث کے راوی صحابہ ہیں. اور ان احادیث میں سے پھر وہ متواتر عمل جو سنت قرار پائے اسے اجماع کے ذریعے سے ثابت کرنے اور ہم تک پہنچانے والے بھی صحابہ ہیں. گویا اگر دین سے صحابہ کو نکالنے کی یا ایک طرف کرنے کی کوئی مذموم کوشش کی جائے
تو دین ہی باقی نہیں بچتا۔ ان صحابہ میں بھی جو سب سے اونچا مقام حاصل ہے، تمام صحابہ قابل احترام ہیں، سب کی محبت ایمانی طور پر واجب ہے، لیکن ان صحابہ میں سے بھی سب سے اونچا مقام اس ہستی کا ہے جس کی صحابیت کا ذکر باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابھی میں نے سورہ توبہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور وہاں الفاظ آئے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کا ذہن منتقل ہوا ہوگا کہ یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی صحابیت پر مہر لگائی ہے خود قرآن مجید نے۔ آج ہم 16 جمادی الثانی میں ہیں، 21 جمادی الثانی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس اعتبار سے میں نے سوچا کہ وہ جو ایک بڑی جامع سیرت ہے خلیفہ اول کی، ان میں سے چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان کی سیرت تو اس قدر جامع ہے کہ شاید گھنٹوں گفتگو کی جائے اور کئی نشستیں کی جائیں تو بات کو سمویا نہیں جا سکتا، لیکن چند جھلکیاں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالی، اور پھر اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ پھر اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے میں پہلے ہی رہے ہیں، کبھی دوسرے نہیں بنے، ہر اعتبار سے۔ یہ جو حضرت کا نام ہے نا ابو بکر، یہ جو با کاف را کا مادہ آتا ہے عربی میں، اس سے مراد ہے پہلا۔ اب کوئی پہلا مانے یا نہ مانے، لیکن بہرحال جب اس نے نام ہی لے لیا تو اس نے کہہ دیا کہ یہ پہلے ہے، اول ہے۔ اور پھر ہر معاملے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ہی رہے ہیں، ایمان لانے میں بھی سب سے اول، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں بھی سب سے اول، سب سے آگے۔ اور اس درجے کی اتباع کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ اللہ نے رہتی دنیا کی امت کے لیے اس کو مثال بنایا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی پاداش میں بہت کچھ بھگتا ہے۔ ایک تجارت، بڑی اچھی تجارت کا معاملہ تھا، ایک بزنس پارٹنر تھا جو ایمان نہیں لایا، وہ مشرکی تھا، اس کے ساتھ کاروبار بھی چل رہا تھا، منافع بھی آ رہا تھا۔ جیسے ایمان لائے تو اس تجارت کو بھی ختم کیا، اور اپنا جو معاوضہ اس سے وصول کرنا تھا وہ وصول کر کے اسے بھی اللہ کے دین کے کام میں لگایا، کہ وہ لوگ جو غلام تھے انہیں اپنے مال میں سے حصہ دے کر ان غلاموں کو آزاد کروایا اور انہیں اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اس میں سب سے بڑا نام ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
اتنا خلوص تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اسلام کا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو عشرہ مبشرہ ہیں نا، ان میں سے کم از کم 4 یا 6 لوگ ایسے روایت میں آتے ہیں جو خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تجارت بھی چھوڑ دی، اور پھر یہ ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی پاداش میں یہ بھی برداشت کرنا پڑا کہ بیت اللہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو مشرکین نے آ کے مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، اور انہوں نے گمان کیا کہ شاید آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے. ان کے قبیلے کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے جب نبض دیکھی تو چل رہی تھی، اٹھا کر گھر لے جایا گیا. بے ہوشی کی کیفیت ہے. سب ارد گرد موجود ہیں، کوئی شاید پیر دباتا ہوگا، کوئی شاید پانی کے قطرے منہ میں ٹپکاتا ہوگا، اور سب اس انتظار میں ہوں گے کہ ان کو ہوش آ جائے. اور جیسے ہی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا، پہلا سوال شاید یہ ہوتا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. لیکن پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں یا نہیں. تو قبیلے والوں نے کہا کہ یہ تو ہوش میں آ کر بھی اسی کا نام لیتا ہے جس کی وجہ سے آج اس حال کو پہنچا ہے. اور پھر اپنی والدہ سے کہا کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نہیں کر لیتا. اس ضعف میں، اس کمزوری میں، زخمی حالت میں وہاں سے روانہ ہوئے، بوڑھی ماں کا سہارا لے کر. ماں بھی کہتی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آج اس حالت کو پہنچا ابھی اسی کے عشق میں مبتلا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا ابوبکر اللہ تم سے راضی ہو جائے، رضی اللہ تعالیٰ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے صرف ایک دعا کر دیں گے اللہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو. کیا کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ میری والدہ کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں دعا فرمائی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے وہیں کلمہ پڑھ لیا. 3 چیزیں بنیادی ہو سکتی ہیں کسی شخص کے پاس. ایک اس کی عزت، ایک اس کی تجارت اور ایک اس کی دولت. ایمان لانے کے بعد تجارت بھی چھوڑی، دولت بھی لٹا دی، اور بہرحال عزت کا تو کیا ہی کہنا کہ بیت اللہ میں سب کے سامنے اللہ کے دین کے لیے تشدد برداشت کیا. ایک روز ایسا ہوا کہ وہ جو بزنس پارٹنر تھا پرانا جس کے ساتھ وہ بزنس چلتا تھا اور اس سے الگ ہو گئے تھے، وہ ایک دن ملنے کے لیے آ گیا. اس نے ملاقات کر کے کہا، اور اس ملاقات میں 2 لوگ شامل ہیں. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے اور وہ مشرک ایکس بزنس پارٹنر بھی موجود ہے. کہنے لگا ابوبکر یہ ایمان لا کر تو آپ نے بڑے خسارے کا سودا کیا ہے. آپ کی تجارت بھی ختم ہو گئی، بزنس ہاتھ سے چلا گیا. آپ نے جو دولت تھی اسے بجائے کہ کہیں اور انویسٹ کرتے، آپ نے وہ دولت بھی غلاموں کو آزاد کروانے میں خرچ کر دی. وہ جو آپ کی رہی سے عزت تھی وہ بھی لوگوں کے ہاں ختم ہو گئی. آپ نے تو ایمان لا کر بڑے خسارے کا سودا کیا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ گراں گزری ہے بات. تکلیف ہوئی، جواب نہیں دیا. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العصر نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے قسم کھا کر کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اعلان فرمائیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس زمانے کی
کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی، ان کے علاوہ سب کے سب خسارے میں۔ گویا یہ کہ وہ شخص تانا دے رہا ہے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ خسارے سے، آپ نقصان سے دوچار ہو گئے، اور جواب دینے کون آیا؟ دفاع کرنے کون آیا؟ میں اعلان کرتا ہوں سب کے سب انسان خسارے میں ہو سکتے ہیں، ابوبکر خسارے میں نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اتنے خلوص کے ساتھ کوئی شخص اتنی اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو یاد رکھیں دفاع کرنے بھی رب تعالیٰ خود تشریف لاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہاتھ سے لٹایا ہے اور پھر اپنی پوری زندگی لگائی ہے اللہ کے دین کی خاطر۔ میں نے شروع میں حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، آخری خطبہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں گرفتار ہیں اور اس بخار کی سرخی آپ کے چہرے سے عیاں ہے۔ یہ ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا بین الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں سے جس کو چاہے اختیار فرما لے، فاختار الآخرہ، اس شخص نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ سارے خاموشی سے بیٹھے یہ خطبہ سن رہے ہیں، مسجد کے اندر کسی کی سسکیاں لینے کی آواز آتی ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رونے والے سیدنا ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کیوں روتے ہیں؟ کسی شخص کی بات ہو رہی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ کہا اللہ کے بندو مجھے معلوم ہے یہ شخص کون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحلت کی بات کر رہے ہیں کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہاتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگوں مجھ پر جس جس کا کوئی احسان تھا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے، ایک شخص ایسا ہے جس کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ اتاریں گے، وہ شخص ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو مسجد نبوی میں کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں کے ساتھ سے کھڑکیاں بنا رکھی تھی جس سے وہ مسجد کے صحن میں آیا جایا کرتے تھے، کہا یہ سب کھڑکیاں بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، سوائے وہ کھڑکی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھلتی ہے، اس لیے کہ جب امیر المومنین بنیں گے تو بہرحال دفتر تو مسجد نبوی میں ہی ہوگا، آنا جانا ہوگا تو ان کے لیے سہولت ہو جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں اللہ ہم سب کو لے جائے مسجد نبوی میں، آج بھی وہ جو باب ابی بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہوئی ہے، ہذہ خوخۃ ابی بکر، یہ دروازہ عین اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی تھی۔ جب اللہ کے رسول نے منع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس راستے کو بند نہ کیا جائے تو امت کیسے بند کر دیتی؟ اور پھر اس خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں اگر اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا، کسی کی محبت میرے دل کے عین درمیان میں موجود ہوتی، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میرا خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل بننے کی ساری صلاحیتیں اگر اس کائنات میں کسی شخص کے اندر موجود ہیں تو اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مجلس ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 درجے ہیں، جس نے ان میں سے ایک درجہ بھی پا لیا نجات کا امکان پیدا ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو بکر میں بھی وہ کوئی ایک درجہ موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر آپ کے اندر 70 کے 70 درجے موجود ہیں۔
پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ وزیران من السماء جبرائیل و میکائیل، میرے 2 وزیر آسمان میں، اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جبرائیل ہیں، دوسرے میکائیل۔ وَوَزِيرَانِ مِنَ الْأَرْضِ أَبَا بَكْرٌ وَعُمَرٌ، اور میرے جو زمین کے وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں نے بڑی مرتبہ ایک استون حنانہ کا ذکر جمعہ میں آپ کے ساتھ کر رکھا ہے۔ وہ ایک لکڑی کا تنا تھا، خشک تنا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر نہیں بنا تھا، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کا سہارا لے کر جو ہے نا وہ خطبہ اور ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس تنے کو کہتے ہیں استون حنانہ۔ جس دن ممبر بن گیا، صحابہ نے اس تنے کو وہاں سے ہٹایا اور ممبر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو مسجد سے سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور پیدل چلتے ہوئے اس استون حنانہ کے قریب پہنچے اور پھر اس کو تھپکیاں دیں، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ استون حنانہ تھا، میں اس پر ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا تھا، یہ جب میں نے اس کو خود سے جدا کر دیا ہے تو یہ رونے لگا ہے۔ اللہ کرے ہم بات سمجھ جائیں۔ ایک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رہا کرتا تھا، جدائی کے ڈر سے رونے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور پھر فرمایا استون حنانہ میری جدائی سے پریشان ہے، لہذا اسے اسی روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر دفن کر دو۔ ایک وہ ستون تھا جو جدائی کے خوف سے روتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اسے جنت میں دفن کر دو، تو اسے دفن کر دیا گیا۔ اور ایک یہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو جب جدائی کے ڈر سے روتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رونا نہیں، گھبرانا نہیں ہے، میں اور ابو بکر اور عمر قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے آج دنیا میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں۔ اور پھر اس یار کو بھی اسی طرح اسی روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر دفن کیا گیا اللہ کے رسول کے پہلو میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بھی ہر دم ساتھی اور پھر قیامت آنے تک بھی ہر دم ساتھی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن میں اور ابو بکر اور عمر ایسے اٹھیں گے اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایسے جنت میں چلے جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ہیں ان لوگوں کی عظمتیں، یہ ہیں جو سعادتیں اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی۔ ان سے محبت کرنا ایمان کا جزو ہے، ان کا انکار کرنا ایمان کا انکار کرنا ہے، اور ان کی اتباع کرنا جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان کی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فتنے آئیں گے اور تمہیں فتنوں میں گھیر لیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا جب فتنے آئیں کیا کریں؟ آج ہم اس دور فتن میں موجود ہیں بلا شبہ، کیا ہے کرنے کا کام؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واتبع سنتی، دیکھو میری سنت کو نہ چھوڑنا، میری سنت کی اتباع کرتے رہنا، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو۔ اور دوسرا کام کیا کرنا؟ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ،
اور دیکھو میرے جو خلفائے راشدین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت کی اتباع کرنا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، اور انہیں اپنے داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا کہ وہ تم سے جدا نہ ہونے پائے۔ اس فتنوں کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت ہے جس کی اتباع کرنے سے نجات مل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ان صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع کرنے کی، ان کی زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔